خواتین و حضرات کو اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کے سانہ کا سلام پہنچے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے ایک ولاگ ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ جو ماڈریٹ پارٹی ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، اس کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے یہ تجویز دی ہے کہ سویڈن میں جو امیگرینٹس ہیں، جو نئے آنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک معاہدے پہ دستخط کرنا چاہیے جس کو سویڈن کانٹریکٹ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس معاہدے میں جو اہم باتیں تھیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ وہ کام کریں اور کام میں اپنا حصہ ڈالیں، اس کے بعد یہاں مرد اور عورت ان میں برابری ہونی چاہیے، بچوں کے حقوق کا وہ خیال رکھیں اور اپنی سماجی ذمہ داریوں کا خیال کریں۔ اور اس حوالے سے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فشل، ان نے کہا جی کہ یہ قوانین جو ہے وہ بہت اہم ہیں اور ان لوگوں کو معاشرتی اقدار پہ عمل کرنا چاہیے، اگر وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اب اس پہ مختلف قسم کے تبصرے آئے ہیں، اس پہ کچھ لوگوں نے مزاحیہ انداز سے بھی اس پہ بات کی ہے، اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر جو یہاں پہ آ رہا ہے تو اس نے تو آٹومیٹکلی اس ملک کے قانون کو فالو کرنا ہے، آپ یہ معاہدہ کروائیں یا نہ کروائیں، یہ ایک طرح سے ایک غیر ضروری پریکٹس ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہوگی کہ چلے بھائی لوگ آئے ہیں ان کو تھوڑا کرنا۔ لیکن اس پہ میڈیا میں اس کو ایک مزے کے انداز سے یا ہلکے مزاحیہ انداز سے بھی کچھ لوگوں نے لیا، اور ایک جو ہے وہ اخبار، اس میں انہوں نے نئے آنے والے لوگوں کے لیے 10 پوائنٹس رکھے ہیں کہ جو لوگ سویڈن میں آ رہے ہیں وہ ان 10 چیزوں کا خیال رکھیں جو یہاں کی سوشل ویلیوز ہیں۔ اس میں کچھ اہم بھی ہیں اور کچھ انہوں نے تھوڑے سے اپنے مزاحیہ انداز سے بھی بات کی ہے، تو وہ 10 ویلیوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اگر آپ سویڈن کے معاشرے کے حوالے سے، یہاں کی رسم و رواج، قوانین اور ان چیزوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو جو میری حال ہی میں کتاب آئی ہے وطن ثانی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ بہت سی چیزیں آپ کو مل سکیں گی۔ اور ساتھ ہی میں نے 2 ولاگز بنائے تھے سویڈن کے جو رسم و رواج ہیں، یہاں کی جو کلچرل چیزیں ہیں، تو ان کے جو لنک ہیں وہ بھی اس ولاگ کے اینڈ اسکرین پہ آ جائیں گے، انہیں آپ دیکھ کے آپ کو بہت سا اندازہ ہو سکے گا۔ اور ان 10 نکات میں بھی وہ کچھ چیزیں انہوں نے رکھی گئی ہیں، یعنی وہ 10 چیزیں جو سویڈن کانٹریکٹ یا سویڈن کے معاہدے میں ہونی چاہیے۔ ان میں پہلے یہ ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کریں، بیٹھیں کسی محفل میں، تو اپنی باری کا انتظار کریں، کسی کی بات جو ہے اس کو نہیں کاٹیں، اور اکثر سویڈش لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یعنی اپنی باری کا انتظار کریں، یہ ایک امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر عوامی رائے عامہ تبدیل ہو اچانک تو آپ نے بھی اس کے ساتھ جانا ہے۔ اس کی انہوں نے مثال دی کہ 2015 میں جب یہاں پہ بہت زیادہ مہاجرین لینے تھے تو لوگوں نے ان کو ویلکم بھی کہا، لیکن اس کے بعد جب اس میں تبدیلی آئی تو لوگوں نے اس کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے اب کافی ہو گیا ہے۔ اسی طرح باقی بھی بے شمار مواقع پہ اگر ہوتا ہے تو آپ نے اچانک آنے والی رائے عامہ کی تبدیلی ہے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ تیسرا یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے گھر کے اندر جب جانا ہے، کسی کے گھر میں بھی، اپنے گھر میں بھی، تو جوتے اپنے دروازے کے اوپر اتارنے ہیں۔ یہ یہاں پہ پریکٹس پورے اسکینڈینیویا میں، اور میں نے جاپان میں دیکھا وہاں بھی ایسا ہی ہے، تو یہ ایک یہاں کی عام چیز ہے۔ چوتھی چیز یہاں کا ایک کہنے کہ ان آفیشیل قانون ہے جس کو ینتے لاگن کہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے ایک ولاگ بھی بنایا تھا کہ یعنی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ہے، نرگسیت نہیں ہونی چاہیے، آپ شیخی مت بگاریں اور اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد نہ کہیں اور اپنی جو ہے وہ تعریفیں زیادہ نہ کریں، تو آپ کو دوسروں کے ساتھ ایک طرح کا برابری اور مساوات میں آنا ہے، تو ینتے لاگن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی کہ سوشل ڈسٹینس، سماجی فاصلہ۔ ایک تو کووڈ کے دنوں میں آیا تھا کہ یہ آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، لیکن سویڈ ویسے بھی ہیں، اگر آپ بس میں دیکھیں گے تو ہر آدمی ایک ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، تو یہ ڈسٹینس رکھتے ہیں، اتنے زیادہ میل جول بھی نہیں کرتے، وارملی بات چیت بھی نہیں کرتے، تو یہ خاموش طبع ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے سویڈن میں رہنا ہے تو آپ سماجی فاصلے کا خیال اور دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے، خواہ اس کی پرائیویسی میں آپ نے مخل نہیں ہونا۔ یہاں پہ کسی شخص سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے، آپ نے کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا، یعنی وہ پرسنل چیزیں جو ہے نا یہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا انہوں نے کہا جی اگر آپ سویڈن میں رہنا ہے تو اگر آپ باہر جائیں دوستوں کے ساتھ، اگر آپ نے بل پے کرنا تو اپنا پے کرنا ہے، اور سوئش کے ذریعے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، تو ان چیزوں کو استعمال کرنا آپ سیکھیں۔ اور اگلی وہ بات ہے کہ اگر کسی نے آپ کو چائے پیش کی ہے، اس کے ساتھ آپ کو بسکٹ کیک اس طرح کی چیز ہے، تو آخری جو رہ جائے گا بسکٹ یا کوئی چیز، اس کو آپ نے نہیں اٹھانا، وہ آخری چیز وہیں پہ رہنے دینی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ سارے کھا جائے۔ تو یہ بھی ایک چیز یہاں پہ ہے۔ اور اگلا انہوں نے لکھا جی کہ سویڈن میں کافی عام ہے، کافی پی جاتی ہے، کئی لوگ جو ہے وہ تمباکو بھی لیتے ہیں جس کو سنوس کہتے ہیں،
یا الکوہل بھی پی جاتی ہے. تو اس میں سے کوئی نہ کوئی آپ چیز آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. تو کافی تو ظاہر ہے یہاں کا ایک ہے, نئے آنے والے لوگوں کے لیے تھوڑی کافی اسٹرانگ لگتی ہے, لیکن وہ دودھ ڈال کے پی سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کافی پینی چاہیے. اور نواں یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں سویڈن کے رول کا ذکر نہ کریں. یہ ان لوگوں کی تھوڑی سی دکھتی رگ ہے, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں سویڈن جو ہے وہ نیوٹرل رہا, اور یہ انہوں نے دونوں کے ساتھ, اتحادیوں کے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے ان کا جی آپ جائیں, وہ ناروے کو جو مسئلہ ہوا, فن لینڈ کو, یہ ایک ہسٹری ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہے وہ سویڈن کے رول کے حوالے سے آپ نے بات نہیں کرنی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے یہاں قطار بنانی سیکھنی ہے. اگر کسی جگہ پہ وہ ٹکٹ ہوتی ہے جو قطار کے لیے آپ کو ملتی ہے, وہ لے کے آپ بیٹھ جائیں. اگر وہاں پہ نہ ہو تو آٹومیٹک آپ قطار بنائیں. یہ میں نے بھی شروع میں جب آیا میں نے دیکھا بس اسٹاپ پہ لوگ بس کے آنے سے پہلے قطار بنا لیتے تھے. تو یہ 10 چیزیں بہت سی تو ایسی ہیں کہ واقعی ہونی بھی چاہیے, کچھ انہوں نے تھوڑا سا ابتدائی انداز سے بھی اس کو لیا ہے. تو میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بتائیں وہ ان 10 تھنگس جو ہیں ان کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے, یا آپ کے خیال میں اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ اگر رہنا تو یہاں کے جو رسم و رواج ہیں, مڈ سمر ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا تہوار ہے. کرسمس پہ جو ہوتا ہے یول بوٹ, جب آپ جاب پہ ہیں وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ جانا, یا اگر آپ کو کوئی دعوت میں بلاتا ہے تو اس کا بعد میں شکریہ ادا کرنا, تھک پر سینس, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. یا اگر آپ آگے ہیں تو کوئی آدمی آپ کے پیچھے آ رہا ہے اس کے لیے دروازہ کھولنا, اس طرح کے جو مینرز ہے یہ یہاں پہ چلتے ہیں. اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جو ہے فلو سوری کہہ دیں, اور شکریہ اکثر یہاں پہ ادا کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جناب ایک طرح سے سویڈن کا اوور ویو بھی ہے, لیکن اس میں ایک اچھے انداز سے بات کی گئی ہے. اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. آپ کو یہ ولاگ جو ہے وہ کیسا لگا, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.